بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو حج اور عمرے میں فرق کے بارے میں بتاؤں گی کہ کن کن افعال میں فرق ہے اور حج اور عمرہ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حج کے لغوی معنی ہے کہ کسی عظیم الشان چیز کی طرف قصد و ارادہ کرنا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں مخصوص زمانے میں مخصوص افعال، فرض، واجبات، طواف، سعی، وقوف عرفات اور دیگر مخصوص مقامات کی زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ عمرہ اب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے ارادہ یا زیارت کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں بیت اللہ شریف کا قصد و ارادہ اور زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ حل یا مقات سے احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کا طواف، صفا و مروہ کی سعی اور حلق یا قصر کرانا اور ان اعمال کا مجموعہ عمرہ کہلاتا ہے۔ جس طرح حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے، اسی طرح عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں۔ حج صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار ادا کرنا فرض ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو آدمی عمرہ کر لے اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حج تو پہلے ہی صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ حج سے پہلے عمرہ ادا کر لینا چاہیے، اور اس کی وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بعد میں حج کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ سارا طریقہ پتہ ہوگا اور حج کے مقامات بھی پہلے سے دیکھے بھالے ہوں گے اور حج کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک عمرہ حج کی ریہرسل ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا حقیقت اور صداقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حج اور عمرہ کے مناسک کی ادائیگی میں بہت زیادہ فرق ہے، اور عمرہ اور حج ادا کرنے کے مقامات بھی الگ الگ جگہوں پر واقع ہیں، اور پھر عام طور پر لوگوں کو حج اور عمرہ میں فرق بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے۔ حج اور عمرہ میں فرق یہ ہے کہ حج فرض ہے اور عمرہ سنت موقدہ ہے۔ حج کے لیے ایک خاص وقت معین ہے، اور ایام حج میں عمرہ ادا کرنا مکروہ ہے۔ محض عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا۔ آج کل عوام الناس میں خواہ خواہی یہ بات مشہور ہے کہ جس نے اگر پہلے سے عمرہ کر لیا ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے اور پہلے سے ہی صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ حج مخصوص لباس، مخصوص دنوں، مخصوص وقت اور مخصوص مقامات پر ادا کیا جاتا ہے، لیکن عمرہ صرف خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے، جبکہ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور صفا و مروہ کے علاوہ مکہ مکرمہ سے باہر وادی منی، عرفہ اور مزدلفہ میں بھی جانا ہوتا ہے۔ عمرہ 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک کے علاوہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ صاحب استطاعت کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور عمرہ ادا کر لینا چاہیے۔ پاکستان سے جا کر جو پہلا عمرہ ادا کیا جاتا ہے وہ آپ کا اپنا اور واجب عمرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ کر جو عمرہ ادا کیا جاتا ہے وہ بھی واجب عمرہ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جو عمرہ ادا کیا جاتا ہے وہ نفلی عمرہ کہلاتا ہے۔ نفلی عمرہ زندہ اور فوت شدہ عزیزوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حج اور عمرے میں یہ فرق ہے کہ عمرے کو حج اصغر یعنی چھوٹا حج بھی کہتے ہیں، اور حج کو حج اکبر یعنی بڑا حج کہا جاتا ہے۔ حج کی میقات حرم یا مکہ مکرمہ میں رہائش گاہ ہے، جبکہ عمرہ کی میقات حل ہے۔ حج کے لیے ایک خاص وقت معین ہے، عمرے کے لیے کوئی خاص وقت معین نہیں ہے۔ حج کے ایام 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک ہوتے ہیں۔ عمرہ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک کرنا مکروہ ہے۔ عمرہ کے مناسک حرم شریف خانہ کعبہ میں ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ حج کے مناسک خانہ کعبہ کے علاوہ منی، عرفات اور مزدلفہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کے 3 فرض اور 6 واجب ہیں، جبکہ عمرے کے 2 فرض اور 2 واجب ہیں۔ حج میں تلبیہ یعنی لبیک 8 ذی الحج کو احرام باندھنے، احرام کے نفل پڑھنے اور حج کی نیت کرنے کے بعد پکارنا شروع کر دی جاتی ہے، اور 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے سے قبل بند کیا جاتا ہے یعنی تلبیہ پڑھنا، جبکہ عمرہ میں تلبیہ یعنی لبیک، احرام باندھنے
احرام کے نفل پڑھنے اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد پکارنا شروع کی جاتی ہے، اور طواف بیت اللہ شروع کرنے سے قبل پکارنا بند کر دی جاتی ہے۔ حج کا احرام باندھنے، احرام کے نفل پڑھنے اور حج کی نیت کرنے کے بعد قیام منا، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، رمی جمرہ عقبہ، قربانی اور حلق یا قصر کے بعد کھولا جاتا ہے، جبکہ عمرے کا احرام باندھنے، احرام کے نفل پڑھنے اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد طواف بیت اللہ، صفا و مروہ کی سعی اور حلق یا قصر کرنے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ حج میں حلق یا قصر منا میں کرایا جاتا ہے، جبکہ عمرہ میں قصر یا حلق مکہ مکرمہ میں کرایا جاتا ہے۔ حج میں طواف قدوم، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ ہے، جبکہ عمرے میں یہ نہیں ہے۔ حج میں رمی جمرات کرنی ہوتی ہے، یعنی شیطان کو پتھر مارنے ہوتے ہیں، جبکہ عمرہ میں رمی جمرات نہیں کرنا ہوتا۔ حج میں دم شکر یعنی قربانی کرنا ہوتی ہے، عمرے میں قربانی نہیں ہوتی۔ حج میں طواف زیارت کرنا ہوتا ہے، جبکہ عمرے میں طواف زیارت نہیں ہوتا۔ حج میں طواف وداع کرنا ہوتا ہے، عمرے میں طواف وداع نہیں ہوتا۔ حج میں حج بدل ہو سکتا ہے، جبکہ عمرے میں عمرہ بدل نہیں ہوتا۔ حج فوت ہو جاتا ہے، جبکہ عمرہ فوت نہیں ہوتا۔ حج 5 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، جبکہ عمرہ تقریباً 5 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ حج قرض کے پیسوں سے ادا نہیں کیا جا سکتا، جبکہ عمرہ قرض کے پیسوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ادائیگی حج اور عمرے میں بہت سا فرق ہے، اسی طرح ادائیگی حج اور عمرے میں کچھ مماثلت اور مشابہت بھی ہے۔ میں یہ چند امور آپ کو بتاتی ہوں جو حج اور عمرے میں ملتے جلتے ہیں۔ جیسے حج اور عمرے پر جانے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حج اور عمرہ دونوں میں فرائض اور واجبات ہوتے ہیں۔ حج اور عمرہ میں احرام کے یکساں احکام ہوتے ہیں۔ حج اور عمرہ دونوں میں احرام باندھا جاتا ہے، اور احرام اور حدود حرم کی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ حج اور عمرہ دونوں میں طواف بیت اللہ کیا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ دونوں میں صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ حج اور عمرہ دونوں میں حلق اور قصر کرایا جاتا ہے، یعنی حلق یا قصر کرایا جاتا ہے، اور حلق یا قصر کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔ حالت احرام سے باہر آنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن حدود حرم کی پابندیاں برقرار رہتی ہیں۔ مردوں اور خواتین کے لیے مناسک حج و عمرہ کی ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ جس طرح مردوں اور خواتین کی طریقہ ادائیگی نماز میں فرق ہے، اسی طرح مردوں اور خواتین کے لیے مناسک حج اور عمرے کے طریقے اور ادائیگی میں بھی کچھ فرق ہے، جو کہ یہ ہے۔ خواتین کے لیے حج کی فرضیت کی شرائط میں یہ شرطیں بھی ہیں کہ خاوند یا محرم کا ساتھ ہونا۔ دوسری شرط ہے حالت عدت میں نہ ہونا۔ عدت چاہے خاوند کی فوتگی کی وجہ سے ہو یا طلاق کی وجہ سے۔ عورت پر واجب ہے کہ وہ حج پر جانے سے پہلے خاوند سے اجازت لے۔ خواتین کا احرام مردوں سے مختلف ہے۔ مردوں کا احرام 2 انسلی سفید چادریں ہیں، جبکہ خواتین کا احرام ان کا اپنا روزمرہ کا لباس ہے جس میں وہ پوری طرح کور ہو۔ بہتر یہی ہے کہ وہ عبایا پہن لیں اور اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ خواتین حجر اسود کے استلام کے لیے ہاتھ مردوں کی طرح کانوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھاتی ہیں۔ خواتین کے لیے طواف میں استباء نہیں ہے۔ خواتین کے لیے طواف میں رمل بھی نہیں ہے۔ خواتین کو دوران سعی صفا و مروہ میں سبز لائٹوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر دوڑنا نہیں ہے بلکہ معمول کی رفتار سے چلنا ہے۔ خواتین کے لیے حالت احرام سے باہر نکلتے وقت مردوں کی طرح حلق یا قصر نہیں کروانا بلکہ سر کے بالوں کے آخری سرے سے 1.5 انچ یا 1.5 پور کٹوانا چاہیے۔ خواتین کی طرف سے رمی جمرات ان کے محرم بھی کر سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد بیمار یا ضعیف ہو تو خواتین بھی ان کی طرف سے رمی کر سکتی ہیں۔ خواتین کو فطری مجبوری کی وجہ سے حج میں طواف وداع معاف ہے۔ خواتین کو دوران طواف اور سعی مردوں سے اختلاط سے ہر ممکن گریز کرنا چاہیے۔
یعنی مردوں میں مکس ہونے سے طواف اور سعی کے درمیان گریز کرنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کے قریب اور حجر اسود کے بوسہ کے لیے مردوں سے اختلاط اور دھکم پیل سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ خواتین کے لیے مطاف یا مسجد کے کسی حصے میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مردوں کی صفوں میں شامل ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ خواتین کے لیے مخصوص جگہ میں نماز ادا کرنی چاہیے یا مردوں سے پیچھے رہ کر خواتین کی الگ صف بنانا چاہیے۔ مقام ملتزم پر مرد ملتزم کی دیوار سے چمٹ کر دعا مانگتے ہیں، لیکن خواتین کو ملتزم کی دیوار سے چمٹنے کے بجائے دور سے دعا مانگنا افضل ہے، جو کہ امہات المومنین کا طریقہ ہے۔ خواتین کسی مرد کی طرف سے یا خاتون کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہیں، یعنی حج بدل میں نیابت کر سکتی ہیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو میں نے آپ کو حج اور عمرے میں فرق اور حج اور عمرے میں جو مماثل امور ہیں اور خواتین اور مرد حضرات کے حج کے جن افعال میں حج اور عمرے کے جن افعال میں فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ امید ہے میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔